لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اپنے رب سے امید کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دل کے دروازے کبھی بھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا طول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غلط فہمی سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے مگر رشتوں کا متبادل نہیں ملتا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرو۔ غصہ وقتی طور کا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پر فیصلے اکثر زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی کی شخصیت کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اسے غصے کی حالت میں دیکھو کہ وہ کیسے بات کرتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ غصہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دی جا رہی ہو۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے زیادہ تیز کام کرتی ہے۔ تین چیزیں انسان کو تکبر میں ڈال دیتی ہیں: اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنے گناہ بھول جانا، اپنے خدا کا شکر نہ کرنا۔ پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اپنی سوچ اچھی رکھو، تم جسے جس سوچ کے ساتھ دیکھو گے وہ تمہیں ویسا ہی نظر آئے گا۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر ہی بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حاسد کی سزا یہ ہے کہ وہ تمہارے خوش ہونے پر خود غمگین ہو جاتا ہے۔ حسد ایک زہر کی مانند ہے جو انسان خود پیتا ہے مگر اس سے دوسروں کے مرنے کی توقع کرتا ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، زیادہ دو گے تو لوگ تمہیں معمولی سمجھیں گے اور کم دو گے تو کم ظرف کہلاؤ گے۔ تین کام لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو اپنی جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کئی زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔
अच्छे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो खुद याद आ जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ छोटा दिखाई दे रहा है तो उसकी दो वजूहात हैं, या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या गुरूर से। समझदार वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो है जो छोटी छोटी बातों को समझे। हर इंसान की जिंदगी का अपना मुनफरिद मकसद होता है। सभी इंसानों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। उन लोगों के साथ गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिनकी तरबियत खराब हो। अगर हम अपने फराइज अदा करना शुरू कर दें तो हमारे हुकूक का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, क्योंकि हमारे फराइज दूसरों के हुकूक हैं। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लग जाता है, चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को क्यों तलाक दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर यही एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही अच्छी बीवी बनने के लायक नहीं। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द नकाब करने पर मजबूर हो जाता। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, बल्कि औरत का गुनाह सारी उम्र कमल के फूल की मानित तैरता रहता है। हम उस बदनसीब मुआशरे का हिस्सा हैं जहां सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेता है।